السلام علیکم. ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایجوکیشن کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ sabak.pk پر KG سے 12ویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں. آج کے انگلش لیسن میں انگلش گرامر میں سے ٹینسز کے ٹاپک کو کور کیا جائے گا اور اس میں پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی پریزنٹ اور پاسٹ فارمز کو سکھایا جائے گا. یہ ٹاپک پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز اور کیمبرج میں کلاس 10 کے کورس میں موجود ہے. اس ویڈیو لیکچر کی مدد سے آپ سیکھ سکیں گے پہچان اور استعمال پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی پریزنٹ اور پاسٹ فارم کا. آج کے انگلش کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھ کر دیکھنے کے لیے آپ sabak.pk کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں. یہاں پر تمام بورڈز کی 9ویں سے 12ویں جماعت تک انگلش کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹس بالکل مفت موجود ہیں. ان کے ذریعے آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے متعلق. اس سے پہلے ہم اس ٹینس کے یوزز اور فارمیشن کے متعلق پڑھ چکے ہیں. اس ویڈیو میں ہم اسی ٹینس میں بنائے گئے مختلف طرز کے جملوں کی پڑھنے کی مشق کریں گے. تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے افرمیٹیو طرز کے جملوں کو. افرمیٹیو سے مراد ہے کوئی ایسا جملہ جس میں آپ کسی بات کی حمایت کر رہے ہوں، یعنی اس کا اقرار کر رہے ہوں کہ ایسا ہوتا رہا ہے. تو چلیے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں. I have been living here یعنی میں یہاں رہتا رہا ہوں. تو جیسا کہ اس سے پہلے ہم پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی فارمیشن سیکھ چکے ہیں. یہاں اس جملے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے کیا استعمال کیا گیا ہے. I کیا ہے؟ یہ ہے اس جملے کا سبجیکٹ. اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ یہ ہے لفظ have جو کہ auxiliary have کی پریزنٹ فارم ہے. اس کے بعد استعمال کیا گیا ہے لفظ been کا، یہ verb to be کی پرفیکٹ فارم ہے. اور اس کے بعد آ رہا ہے لفظ living، یہ بنا ہے لفظ live سے. اس کے آخر میں لیٹر ای کو کٹ کر کے لیٹرز ing کا اضافہ کیا گیا ہے اور یہ ہے verb کی present participle form. اور اسے present participle form اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اب یہ adjective کے طور پر بھی استعمال کی جا سکتی ہے، یعنی لفظ living کو nouns کو describe کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح سے اس جملے کے اندر auxiliary have، verb to be کی perfect form اور present participle form شامل ہے، اور یہ تین چیزیں present perfect continuous tense بناتی ہیں. I have been living here یعنی میں یہاں رہتا رہا ہوں. تو یہاں ایک ایسے عمل کے متعلق بات ہو رہی ہے جو کہ ماضی میں شروع کیا جا چکا تھا اور ممکن ہے یہ اب بھی جاری ہے، یعنی یہ عمل ابھی مکمل نہیں ہوا. تو جب اس انداز میں بات کی جاتی ہے تو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے present perfect continuous tense کا. تو چلیے اب باقی کے جملوں کو پڑھتے ہیں. اگلا جملہ You have been living here یعنی تم یہاں رہتے رہے ہو یا پھر تم سب یہاں رہتے رہے ہو. اب اگلا He, she اور it کے ساتھ ہمیشہ has کا استعمال کیا جاتا ہے. اب باری باری انہیں پڑھیں گے. He has been living here یعنی وہ یہاں رہتا رہا ہے. She has been living here یعنی وہ یہاں رہتی رہی ہے. It has been living here اس کا استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی جانور یا بے جان چیز کے لیے، اور it کا مطلب ہوتا ہے وہ. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ he, she اور it کے ساتھ has کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ I, you, we اور they کے ساتھ auxiliary have کا استعمال کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ان تمام جملوں میں verb to be کی perfect form been کا بھی استعمال کیا گیا ہے اور ایک present participle بھی استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ ان جملوں میں لفظ living کا استعمال کیا گیا ہے. اور present participle کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ اس لفظ کے آخر میں آتے ہیں لیٹرز ing. چلیے اب دیکھتے ہیں نیگیٹو طرز کے جملوں کو جنہیں present perfect continuous tense میں ہی بنایا گیا ہے. پہلا جملہ I haven't been living here
haven't کانٹریکشن ہے have not کی. جب have not ایک ساتھ لکھے جاتے ہیں تو ان سے کانٹریکشن بنتی ہے haven't. have اور not کو ایک ساتھ لکھ دیا جاتا ہے اور او کی جگہ اپوسٹروفی کا استعمال کیا جاتا ہے. تو جیسے کہ ایک نیگیٹو جملے کے اندر کسی بات کی نفی کی جا رہی ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا رہا، تو اس جملے کا مطلب ہے میں یہاں نہیں رہتا رہا. تو جیسے کہ ایک پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے جملے کے اندر آگزیلری ہیو کا استعمال کیا جاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس جملے میں آگزیلری ہیو کا بھی استعمال کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ورب ٹو بی کی پرفیکٹ فارم بین کا استعمال کیا گیا ہے اور ایک پریزنٹ پارٹیسپل کا بھی استعمال کیا گیا ہے. اس طرح سے یہ جملہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر ہے، لیکن نیگیٹو جملہ ہونے کی وجہ سے یہاں بین سے پہلے لفظ ناٹ کا بھی اضافہ کیا گیا ہے اور آئی کے ساتھ ہمیشہ ہیو کا استعمال کیا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ. You haven't been living here یعنی تم یہاں نہیں رہتے رہے. اب اگلا جملہ he, she اور it کے ساتھ has کا استعمال کرتے ہیں اور یہاں بھی auxiliary has کے بعد not کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور has اور not کی کانٹریکشن بنتی ہے hasn't. یعنی لفظ has اور not کو ایک ساتھ لکھ دیا جاتا ہے اور لیٹر او کی جگہ اپوسٹروفی کے نشان کا استعمال کرتے ہیں. کیونکہ اس طرز کے جملوں کو زیادہ تر بول چال میں استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا کانٹریکشنز کا سیکھنا اور انہیں درست انداز میں ادا کرنا ضروری ہے. تو چلیے اب انہیں ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں. He hasn't been living here یعنی وہ یہاں نہیں رہتا رہا. She hasn't been living here یعنی وہ یہاں نہیں رہتی رہی. It hasn't been living here اس کا استعمال کیا جاتا ہے کسی بے جان چیز یا جانور کے لیے متعلق بات کرنے کے لیے اور اٹ سے مراد ہے وہ. اگلا جملہ دیکھتے ہیں. We haven't been living here یعنی ہم یہاں نہیں رہتے رہے. اب اس سے اگلا جملہ They haven't been living here یعنی وہ یہاں نہیں رہتے رہے. تو ان تمام جملوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی تین چیزیں موجود ہیں، یعنی ایک auxiliary have کی present form، اس کے علاوہ verb to be کی perfect form been کا استعمال کیا گیا ہے اور ایک present participle کا بھی استعمال کیا گیا ہے. تو اس طرح سے auxiliary have، verb to be کی perfect form been اور ایک present participle کے موجود ہونے کی وجہ سے یہ جملہ بھی present perfect continuous tense کے اندر ہے. اور یہ تمام نیگیٹو جملے affirmative جملوں سے صرف اس طرح سے مختلف ہیں کہ ان میں auxiliary have کے بعد لفظ not کا اضافہ کیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں انٹراگیٹو طرز کے جملوں کو. انٹراگیٹو سے مراد ہے سوالیہ جملے. ان جملوں میں الفاظ کی ترتیب افرمیٹو اور نیگیٹو جملوں سے اس طرح سے مختلف ہے کہ ان میں سب سے پہلے نمبر پر جملے کے اندر سبجیکٹ کے بجائے auxiliary have کا استعمال کیا جاتا ہے اور اسے اس کی پریزنٹ فارم میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی has یا پھر have میں سے کوئی ایک استعمال کیا جائے گا سبجیکٹ کے لحاظ سے، جیسے کہ he, she اور it کے ساتھ ہمیشہ has استعمال کرتے ہیں، جبکہ I, you, we اور they کے ساتھ have کا استعمال کیا جاتا ہے. تو چلیے مل کر پہلے جملے کو پڑھتے ہیں. Have I been living here یعنی کیا میں یہاں رہتا رہا ہوں. تو چونکہ یہ ایک سوال ہے تو اس کے آخر میں ایک سوالیہ نشان کا بھی استعمال کیا گیا ہے. اب اگلا جملہ Have you been living here یعنی کیا تم یہاں رہتے رہے ہو یا پھر کیا تم سب یہاں رہتے رہے ہو. اب اگلا جملہ he, she اور it کے ساتھ ہمیشہ has کا استعمال کیا جاتا ہے. ایک ایک کر کے انہیں پڑھتے ہیں. Has he been living here یعنی کیا وہ یہاں رہتا رہا ہے. Has she been living here یعنی کیا وہ یہاں رہتی رہی ہے. Has it been living here یعنی اس کا استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی بے جان چیز یا جانور کے لیے اور it سے مراد ہے وہ. اگلا جملہ دیکھتے ہیں. Have we been living here یعنی کیا ہم یہاں رہتے رہے ہیں. اور آخری جملہ Have they been living here یعنی کیا وہ یہاں رہتے رہے ہیں. معاف کیجیے گا، اس جملے کے آخر میں ایک سوالیہ نشان آئے گا. اسے ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں. Have they been living here یعنی کیا وہ یہاں رہتے رہے ہیں. تو ان جملوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں صرف الفاظ کی ترتیب جو ہے وہ افرمیٹو اور نیگیٹو جملوں سے ذرا مختلف ہے، یعنی ان میں سبجیکٹ کے بجائے auxiliary have پہلے نمبر پر آ رہا ہے جملے کے اندر. اس کے علاوہ جملے کے آخر میں سوالیہ نشان کا استعمال کیا گیا ہے.
لیکن ان جملوں کے اندر بھی وہی 3 چیزیں موجود ہیں جو کہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر موجود ہونی چاہیے، یعنی کہ ایک auxiliary have اپنے present form کے اندر، اس کے علاوہ verb to be کی perfect form یعنی لفظ been، اور پھر ایک present participle۔ اب اگر ایک interrogative طرز کے جملے کے اندر auxiliary have کے بعد لفظ not کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ بن جائے گا negative interrogative جملہ۔ لفظ not کے استعمال کی وجہ سے یہ کہلایا جائے گا نیگیٹو، اور چونکہ یہ ایک سوال بھی ہے لہٰذا یہ ہو جائے گا نیگیٹو انٹروگیٹو۔ اور جیسے کہ اس سے پہلے ہم سیکھ چکے ہیں کہ جب have اور not ایک ساتھ آتے ہیں تو ان کی کانٹریکشن بن سکتی ہے۔ have not کی کانٹریکشن ہے haven't، جبکہ has not کی کانٹریکشن ہوگی hasn't۔ تو اس طرح سے نیگیٹو انٹروگیٹو طرز کا جملہ ہوگا، مثال کے طور پر have not I been living here یا پھر haven't I been living here، یعنی کیا میں یہاں رہتا نہیں رہا۔ اب اگلا جملہ haven't you been living here، یعنی کیا تم یہاں رہتے نہیں رہے یا پھر کیا تم سب یہاں رہتے نہیں رہے۔ اسی طرح سے he she اور it کے ساتھ hasn't کا استعمال ہوگا، انہیں ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ hasn't he been living here، یعنی کیا وہ یہاں رہتا نہیں رہا۔ hasn't she been living here، یعنی کیا وہ یہاں رہتی نہیں رہی۔ hasn't it been living here، یعنی اس کا استعمال کیا جاتا ہے جانوروں یا بے جان چیز کے لیے، اور it سے مراد ہے وہ۔ اگلا جملہ دیکھتے ہیں معاف کیجیے گا haven't we been living here، یعنی کیا ہم یہاں نہیں رہتے رہے۔ اور اب آخری جملہ haven't they been living here، یعنی کیا وہ یہاں نہیں رہتے رہے۔ تو یہ تھے نیگیٹو انٹروگیٹو طرز کے جملے۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر جملوں کی مختلف اقسام کو پڑھنے کی مشق کی۔ اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی مشق جاری رکھیے۔ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے متعلق۔ تو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی مدد سے کسی ایسے عمل کے متعلق بات کی جاتی ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں یعنی ماضی میں کیا جاتا رہا ہو۔ اس ٹینس کو پاسٹ پرفیکٹ اور کنٹینیوس اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں لفظ ہیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پاسٹ ٹینس کہلایا جاتا ہے، کیونکہ لفظ ہیڈ جو ہے یہ آگزیلری ہیو کی پاسٹ فارم ہے۔ اسی طرح سے اس ٹینس کے نام کے اندر لفظ پرفیکٹ کا استعمال جو کیا جاتا ہے وہ لفظ بین کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس میں جملوں کے اندر لفظ بین بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور لفظ بین جو ہے یہ ورب ٹو بی کی پرفیکٹ فارم ہے۔ اسی طرح سے اس ٹینس کے اندر بنائے جانے والے جملوں میں جو ورب استعمال ہوتا ہے اس کے آخر میں لیٹرز آئی این جی کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ورب کی بیسک فارم کے آخر میں لیٹرز آئی این جی کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے ورب کی جو فارم بنتی ہے وہ پریزنٹ پارٹیسپل کہلائی جاتی ہے۔ اور پریزنٹ پارٹیسپل کا استعمال تب کیا جاتا ہے جب کسی ایسے عمل کے متعلق بات کرنی ہو جو کہ جاری رہا ہو یعنی کنٹینیوس ہو، لہٰذا اس طرح سے اس ٹینس کے نام کے اندر لفظ کنٹینیوس کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ بن جاتا ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ تو چلیے اب اس ٹیبل کی مدد سے اسی ٹینس میں بنائے گئے مختلف اقسام کے جملوں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے پڑھیں گے افرمیٹو طرز کے جملے۔ افرمیٹو سے مراد ہے پازیٹیو یعنی مثبت جملے، کوئی ایسا جملہ کہ جس میں آپ کسی بات کے متعلق بتا رہے ہوں کہ ایسا ہوتا رہا ہے، یعنی آپ کسی بات کا اقرار کر رہے ہوں۔ تو چلیے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے I had been buying۔ I had been buying یعنی میں خریدتا رہتا تھا۔ تو اب یہاں کوئی ایک شخص اپنے متعلق بتا رہا ہے کہ وہ ماضی میں کیا کرتا رہتا تھا، لہٰذا اس جملے کا جو سبجیکٹ ہے یعنی لفظ آئے یہ کہلایا جاتا ہے فرسٹ پرسن سنگولر، یعنی کوئی ایک شخص اگر اپنے متعلق کچھ بتا رہا ہو تو وہ اپنے نام کی جگہ لفظ آئے کا استعمال کرتا ہے۔ تو اس جملے میں لفظ ہیڈ کی موجودگی سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل پاسٹ یعنی ماضی میں کیا گیا، جیسا کہ لفظ ہیڈ جو ہے یہ آگزیلری ہیو کی پاسٹ فارم ہے۔ اسی طرح سے لفظ بین کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ اس عمل کا جو ایسپیکٹ ہے وہ پرفیکٹ ہے، یعنی اسے
پوری طرح سے ماضی میں کیا گیا تھا، جیسے کہ لفظ بین جو ہے یہ ورب ٹو بی کی پرفیکٹ فارم ہے۔ اسی طرح سے لفظ بائنگ کی موجودگی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل جاری بھی رہا تھا، یعنی اسے بار بار دہرایا گیا تھا، کیونکہ لفظ بائنگ جو ہے یہ بائی کا پریزنٹ پارٹیسپل ہے، کیونکہ اس کے آخر میں لیٹرز آئی این جی کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اور چونکہ اس جملے میں ایک بات کے متعلق یا عمل کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ عمل ہوتا رہا ہے، لہٰذا یہ جملہ پازیٹیو یا افرمیٹیو کہلایا جائے گا۔ تو اب اسی طرح سے افرمیٹیو طرز کے باقی کے جملوں کو دیکھتے ہیں۔ اگلا جملہ ہے یو ہیڈ بین بائنگ، یعنی تم خریدتے رہے تھے یا پھر تم سب خریدتے رہے تھے، جیسے کہ لفظ یو جو ہے یہ ایک قسم کا پروناؤن ہے اور یہ کہلایا جاتا ہے سیکنڈ پرسن سنگولر یا پھر سیکنڈ پرسن پلورل، یعنی جب آپ کے سامنے ایک یا ایک سے زیادہ لوگ موجود ہوں اور آپ ان سے مخاطب ہو کر بات کر رہے ہوں تو ان کے نام کی جگہ آپ لفظ یو کا استعمال کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ، شی ہیڈ بین بائنگ، یعنی وہ خریدتی رہی تھی۔ اسی طرح سے ہی کے ساتھ اگر جملہ بنائے تو یہ ہوگا ہی ہیڈ بین بائنگ، یعنی وہ خریدتا رہا تھا۔ اسی طرح سے یہاں لفظ اٹ کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جو کہ کسی جانور یا پھر بے جان چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اٹ کا ترجمہ ہوتا ہے وہ۔ ہی، شی اور اٹ یہ بھی پروناؤن کی اقسام ہے اور یہ کہلائی جاتی ہیں تھرڈ پرسن سنگولر، یعنی جب آپ کسی تیسرے جگہ، شخص یا چیز کے متعلق بات کر رہے ہوں جو کہ تعداد میں واحد ہو اور وہ آپ کے سامنے موجود نہ ہو تو اس کے نام کی جگہ آپ ان میں سے کسی لفظ کا استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ کسی لڑکی یا خاتون کے متعلق بات کرنی ہو تو لفظ شی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کسی لڑکے یا آدمی کے متعلق بات کرنی ہو تو لفظ ہی استعمال کرتے ہیں، اور کسی جانور یا بے جان چیز کے متعلق بات کرنی ہو تو اس کے لیے لفظ اٹ کا پروناؤن استعمال کیا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ، وی ہیڈ بین بائنگ، یعنی ہم خریدتے رہے تھے۔ لفظ وی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی پروناؤن کی ایک قسم ہے اور یہ کہلائی جاتی ہے فرسٹ پرسن پلورل، یعنی جب ایک سے زیادہ لوگ اپنے متعلق کوئی بات کر رہے ہوں تو ان کے ناموں کی جگہ لفظ وی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور وی کا مطلب ہوتا ہے ہم۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ، دے ہیڈ بین بائنگ، یعنی وہ خریدتے رہے تھے۔ تو لفظ دے جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے تھرڈ پرسن پلورل۔ جب آپ ایک سے زیادہ لوگوں کے متعلق بات کر رہے ہوں جو کہ آپ کے سامنے موجود نہ ہوں تو ان کے ناموں کی جگہ آپ لفظ دے کا استعمال کریں گے۔ تو یہاں آپ ان تمام جملوں میں یہ بات نوٹ کر سکتے ہیں کہ جملے کے شروع میں سبجیکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ یہاں ان تمام جملوں کے اندر پروناؤن کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کسی بھی جگہ، شخص یا چیز کا نام بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سبجیکٹ کے بعد ایک افرمیٹیو طرز کے جملے کے اندر لفظ ہیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے، پھر لفظ بین کا، اور اس کے بعد جو ورب استعمال کیا جاتا ہے اس کی پریزنٹ پارٹیسپل فارم کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس کے آخر میں لیٹرز آئی این جی استعمال ہوتے ہیں۔ افرمیٹیو طرز کے جملوں کے آخر میں زیادہ تر فل سٹاپ کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں اگر بات کو پرجوش انداز میں کیا گیا ہو تو ایکسکلیمیشن مارک کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں نیگیٹو طرز کے جملے۔ نیگیٹو سے مراد ہے منفی، یعنی ایک ایسا جملہ جس میں آپ کسی بات کی نفی کر رہے ہوں، یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا رہا۔ ایسا کرنے کے لیے اس جملے کے اندر لفظ ناٹ کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس قسم کے جملے میں الفاظ کی ترتیب افرمیٹیو جملے کے الفاظ کی ترتیب کی طرح سے ہی ہوتی ہے، لیکن اس میں لفظ ہیڈ کے بعد یہاں لفظ ناٹ کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں لکھا ہے ہیڈنٹ، جو کہ شارٹ فارم ہے، یعنی کانٹریکشن ہے ہیڈ اور ناٹ کی۔ ہیڈ اور ناٹ کو ایک ساتھ لکھ دیا جاتا ہے اور لیٹر او کی جگہ ایک اپوسٹرفی کا نشان لگا دیا جاتا ہے، اس طرح سے بن جاتا ہے ہیڈنٹ۔ نیگیٹو طرز کے جملوں کے آخر میں بھی زیادہ تر فل سٹاپ کا ہی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں بھی اگر بات کو پرزور انداز میں کیا جائے، یعنی اس جملے کو زور دے کر ادا کیا گیا ہو، تو پھر جملے کے آخر میں ایکسکلیمیشن مارک کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو چلیے اب مل کر ان جملوں کو پڑھتے ہیں۔ I hadn't been buying، یعنی میں
میں نہیں خریدتا رہا تھا. اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ. You hadn't been buying یعنی تم نہیں خریدتے رہے تھے یا پھر تم سب نہیں خریدتے رہے تھے.